مدد نہیں کہ مدد بھی ہو اور آپ کی حاجت بھی پوری نہ ہو۔ تو حاضرین محترم، پتہ یہ چلا کہ اللہ کے انبیاء اور اولیاء کو اپنا دوست، اپنا مددگار، اپنا مشکل کشا اور اپنا حاجت روا سمجھنا اور یہ اعتقاد رکھنا، یہ خلاف توحید اور خلاف قرآن نہیں، بلکہ عین توحید بھی ہے، عین ایمان بھی ہے اور عین قرآن بھی ہے۔ کیونکہ عام طور پر یہ بات میں نے تھوڑی وضاحت کے ساتھ اس لیے کی کہ عام طور پر یہ الفاظ جو ہی زبان پر آتے کہ آپ نے کسی کو سیدنا مولا علی شیر خدا کی ذات اقدس کو ہی لے لیں، تو جب مولا مشکل کشا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو بعض لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ شاید اس سے کیا ہو گیا، شرک ہو گیا، کہیں یہ تصور خلاف توحید تو نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ عین تعلیم قرآن کیا ہے، عین تعلیم، اس میں شرک کا کوئی شائبہ اور یہ ہے، کیونکہ قرآن شرک پھیلانے والی کتاب نہیں، قرآن تو شرک مٹانے والی کتاب۔ قرآن تعلیم شرک کے لیے نہیں تھا، قرآن تعلیم توحید کے لیے آیا، اور قرآن سے بہتر توحید بیان کرنے والی کوئی اور کتاب بولیے۔ اس قرآن نے انبیاء کو، اولیاء کو، جبریل کو، صالحین کو، سب کو مولا بھی کہا، ولی بھی کہا، مددگار بھی بولیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ عقیدہ خلاف قرآن نہیں بلکہ عین قرآن ہے۔ اب یہاں تک اس بات کو سمجھ لینے کے بعد اگلی جو خاص بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جب آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ بھی مددگار ہے، رسول بھی، مومنین اور صالحین بھی کیا مددگار ہیں، تو انبیاء اور اولیاء کو اپنا مددگار، اپنا مولا، اپنا مشکل کشا جاننے کے باوجود اگر اس میں شرک نہیں، پھر سوال تو پیدا ہوگا نا کہ شرک کیا ہے۔ پھر آپ کا ذہن سوچے گا تو صحیح کہ یہ سب کچھ کہہ کے اگر شرک نہیں ہوا تو شرک ہوتا کب ہے، شرک کیسے ہوتا؟ تو آئیے، اگر شرک کیسے ہوتا ہے اسے سمجھنا ہے تو پہلے خالق کائنات کے پیغام توحید کو سمجھیں۔ پیغام قرآن مجید میں اللہ پاک نے پوری سورہ نازل فرمائی عقیدہ توحید کے اوپر، نام ہی سورہ توحید کیا ہے، اور سورہ توحید کی پہلی آیت کریمہ جس میں خالق کائنات نے پیغام توحید دیا، ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ اب یہاں خالق کائنات نے توحید الوہیت کو بیان کیا کہ اس کا ایک ہونا، کیا ہونا، ایک ہونا، وحدانیت، یہ توحید ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون ایک ہے؟ بولیے، اونچا بولیے، ذرا محبت سے اپنے رب کا نام لینا، اللہ، پھر کہتے ہیں کون ایک ہے؟ اللہ ایک ہے، اور اللہ کا جو مادہ اشتقاق ہے وہ ہے الہ، کیا ہے؟ اور الہ کا معنی ہے معبود۔ الہ کا معنی کیا ہے؟ بولیے، معبود، جس کی عبادت کی جائے۔ اب آئیے، جب لفظ الہ کا معنی سمجھ آ گیا، اب اس کی روشنی میں پڑھیے قل هو اللہ احد، حبیب انہیں کہہ دو کہ تمہارا معبود ایک ہے۔ بولیے، معبود تمہارا مسجود ایک ہے، لائق عبادت ایک ہے، لائق بندگی ایک ہے، لائق سجدہ ایک ہے، لائق پرستش ایک ہے۔ یہ ہے توحید۔ یہ کیا ہے؟ پھر بولیے، اب اگلی بات بڑے دھیان سے سننے والی ہے، جہاں سے لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے، تاکہ اس قرآن کے ذریعے تمام اشکالات اور تمام مغالطے دور ہو جائیں۔
آئیے قرآن نے یہ تو کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے، الہ ایک، معبود ایک، مسجود ایک، لائق عبادت، لائق بندگی ایک، لائق پرستش ایک، مگر اسی قرآن کو از اول تا آخر الحمد سے والناس تک اس کا مطالعہ کر لے تو خالق کائنات نے پورے قرآن مجید میں کسی ایک مقام پر یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا مولا ایک، کوئی نہیں دکھا سکتا کہ کہیں کہا ہو مولا بولیے، کہیں نہیں کہا مددگار ایک، رب نے کہیں نہیں کہا کہ تمہارا حاجت روا ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے، فریاد سننے والا ایک ہے، غوث ایک ہے، داتا ایک ہے۔ یہ لفظ مجھے نہیں معلوم کہ کہاں سے لوگوں نے بنا لیا، قرآن نے تو اس کا کہیں ایک ہونے کا اعلان، بولیے ایک ہونے کا اعلان کس کا کیا؟ بولیے الہ ایک، فقط معبود ایک ہے، لائق عبادت ایک ہے، اس کے علاوہ رہ گئے تمہارے مولا، مددگار، مشکل کشا، حاجت روا۔ یہ تو خالق کائنات کا قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ شان تو ہم نے اپنے انبیاء کو بھی عطا کی، یہ شان اولیاء کو بھی عطا کی، یہ انبیاء کو بھی شان ملی اور اولیاء کو الوہیت کی شان کسی کو نہیں ملی، بس معبود ہے، بولیے معبود، لائق عبادت۔ اب یہ تو ہے اس بات توحید، کیا ہے اس بات؟ اب آئیے اس بات توحید کے ساتھ نفی شرک، یہاں اپنے ایک ہونے کا اعلان کیا اور نفی شرک میں آپ نے سوا کسی دوسرے معبود نہ ہونے کا اعلان، وہ بھی قرآن نے متعدد مقامات پر کیا۔ سورہ حشر کی آخری آیات کو پڑھیں تو خالق کائنات نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی الہ ہے، لا الہ۔ اب اس لفظ پر غور کیجیے، کیا لا الہ، کوئی دوسرا معبود، کوئی دوسرا مسجود، کوئی دوسرا لائق عبادت، کوئی دوسرا لائق بندگی، کوئی دوسرا لائق پرستش، یہ معنی ہے لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں۔ اب اللہ نے اپنے علاوہ تمام معبودوں کی تو نفی کر دی، مگر پورے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو خالق کائنات نے کسی ایک مقام پر یہ نہیں فرمایا کہ میرے سوا کوئی مولا نہیں۔ لا مولا کا کوئی لفظ قرآن میں، لا ولی کا کوئی لفظ قرآن میں، بولیے اگر اس نے کہہ دیا کہ میرے سوا کوئی مولا، کوئی مددگار، کوئی مشکل کشا نہیں، تو پھر تو اس کے علاوہ کسی اور کے مولا مشکل کشا ہونے کا کوئی امکان نہیں رہتا۔ مگر جب خدا نے نفی نہیں کی، نفی کی الوہیت کی، بس میرے سوا الہ معبود کوئی نہیں، معبود ایک ہے، وہ تنہا ہے، مولا اور مشکل کشا کی نفی کرنے کے بجائے اس کا تو خود قرآن اس بات کر رہا ہے وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ یہ اللہ نے شان ولایت، مددگار ہونے کی شان، دوست ہونے کی شان، مشکل کشا ہونے کی شان، یہ اللہ نے اپنے رسول کو بھی دی اور مومنین اور صالحین کو بھی دی۔ مولا ہونے کی شان مصطفیٰ کو بھی دی، علی اور مرتضیٰ کو بھی دی، جبرائیل کو بھی دی، مومنین اور صالحین۔ تو حضرین محترم، اب یہاں سے اس پورے کنسپٹ کو سمجھنے کے بعد جو رزلٹ ہے، کیا اس سے جو رزلٹ نکلتا ہے اب اس کو بھی سن لیجیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے انبیاء اور اس کے اولیاء کو اپنا دوست، اپنا مددگار، اپنا مولا، مشکل کشا سمجھنا شرک نہیں، بولیے ماننا شرک، پھر بولیے ماننا شرک نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے مولا مددگار ہونے کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ انکار کیا ہے؟ بولیے اس لیے کہ انہیں مولا اور مددگار ہم نے تو نہیں بنایا،
کس نے بنایا؟ اور ان کے مولا مددگار ہونے کا اعلان کس نے کیا؟ کہاں کیا؟ اب بتائیے، قرآن کو ماننا ایمان ہے یا قرآن کا انکار ایمان ہے؟ جی، ماننا کیا ہے اور انکار کیا ہے؟ پھر بولیے، انکار کفر ہے۔ لہذا حاضرین محترم، اللہ کے انبیاء اور اولیاء کو اپنا مولا مددگار ماننا شرک نہیں، بلکہ ان کی ان شانوں کا انکار کفر ہے، کیونکہ یہ شانیں خالق کائنات نے خود قرآن میں دے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ ایک طرف شرک ہے، ایک طرف کفر ہے۔ ایک طرف کیا ہے؟ شرک ہے، ایک طرف کیا ہے؟ کفر ہے، درمیان میں ایمان ہے۔ درمیان میں کیا ہے؟ بولیے، یعنی اس انتہا کی طرف اگر نکل گئے تو شرک ہو جائے گا، دوسری انتہا کی طرف چلے گئے تو کیا؟ کفر ہو جائے گا۔ درمیان میں ایمان کو رکھا، کیونکہ ایمان راہ اعتدال ہے۔ ایمان کیا ہے؟ بولیے، راہ، اس کو صراط مستقیم کا، اسٹریٹ پہ سیدھا راستہ، جو نہ ادھر نہ بولیے۔ لہٰذا حاضرین محترم، یہ جو انتہا پسندی ہے، کیا ہے؟ وہ کسی بھی شے میں ہو، عقیدے میں ہو، عمل میں ہو، فکر میں ہو، معاشرے میں ہو، سوسائٹی میں ہو، وہ کہیں بھی انتہا پسندی کی گنجائش اسلام میں نہیں۔ اب یہ بھی ایک انتہا ہے کہ بعض لوگ اپنے اس قرآن مجید سے دوری کی وجہ سے اور قرآن مجید کے اوپر گہری نظر نہ اور قرآن مجید کے اندر غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے وہ بساویں اپنی سوچ کے مطابق وہ اپنے آپ کو شرک سے بچا رہے ہوتے اور دفاع توحید کر رہے ہوتے ہیں، مگر چونکہ شرک سے بچاتے ہوئے اعتدال نہیں، جب انتہا پر چلے گئے تو اس انتہا کا نتیجہ یہ ہوا کہ شرک سے بچتے بچتے کفر میں چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ بولیے، کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ انتہا پسندی کی گنجائش، یہ ایکسٹریمزم انسان کو کیا کرتا ہے؟ تباہ خراب کرتا ہے۔ اعتدال کا راستہ، درمیانی راستہ، خیر الامور اوسط، فکر میں، سوچ میں، عقیدے میں، عمل میں، ہر شے میں اعتدال اسلام نے سکھایا۔ اور وہ کیا ہے کہ نہ اس انتہا پر چلے جاؤ کہ ہر کسی کو اپنا معبود بنا لو، کیونکہ معبود ایک ہے، لہٰذا یہ شرک کی نفی، اور نہ اس انتہا پر چلے جاؤ کہ جو شان اللہ نے انبیاء اولیاء کی بیان ان سب کا انکار کر، اس سے کیا ہوگا؟ بولیے، انکار قرآن ہوگا، اور انکار قرآن سے کیا ہوگا؟ بولیے، کفر لازم آئے گا۔ لہٰذا حاضرین محترم، پتہ یہ چلا کہ ایک طرف شرک، ایک طرف کفر، درمیان میں ایمان، اور اس ایمان تک لے جانے والا قرآن۔ کیا اس ایمان تک اونچا بولیے؟ چونکہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا اور قرآن سے دور ہو گئے، انہوں نے کہا لا الہ، لا الہ کا ترجمہ بھی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی مشکل کشا نہیں، لا الہ کوئی حاجت روا نہیں، لا الہ کوئی مولا نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی داتا نہیں۔ بھئی لا الہ کے اندر تو صرف کس کی نفی ہے؟ معبود کی، الوہیت کی نفی ہے، باقی تو ساری چیزیں قرآن میں خود بولیے کی یا نہیں۔ تو حاضرین محترم یاد رکھ لیں کہ اگر منزل ایمان کو پانا ہے تو وہ آپ کو کہیں دائیں بائیں سے نہیں ملے، بلکہ ایمان تک پہنچانے والا کیا ہے؟ اب بولیے کیا ہے؟ ایمان تک لے جانے والا قرآن ہے، اور اس قرآن تک لے جانے والا راستہ، اس کا نام منہاج القرآن۔ اس قرآن تک پہنچانے والا راستہ کیا ہے؟ بولیے منہاج القرآن۔ کیا مطلب؟ قرآن کا
منہاج القرآن قرآن کا راستہ ہے، اور قرآن کے راستے کو کیا کہتے ہیں؟ منہاج القرآن۔ اور اس منہاج القرآن مشن کا مقصود ہی امت کو کہاں پہنچانا ہے؟ کہاں پہنچانا ہے؟ پھر بولیے قرآن تک۔ یہ درس عرفان القرآن اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، اس سلسلے کی کیا ہے؟ اس راستے کی ایک سیڑھی ہے، ایک سٹیپ ہے، تاکہ اس کے ذریعے ہم کہاں پہنچے؟ قرآن تک۔ اور جب قرآن تک پہنچے تو قرآن ایمان تک لے جاتا ہے، پھر نہ شرک کا شائبہ رہتا ہے نہ کفر کا شائبہ رہتا ہے۔ اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل IMS چینل سبسکرائب کریں۔